بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی بی بول نیوز کے پروگرام سیاسی ہلچل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر ڈیکن۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گلگت بلتستان میں الیکشن کا میدان سج چکا ہے، اور جب سے الیکشن کا ڈیٹ فائنل ہوا ہے تب سے سیاسی توڑ جوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ الیکشن کی تیاریاں اپنی عروج پر ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم پھر ایک دفعہ بلتستان کے حلقہ نمبر 2 کے نمائندوں کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا بلتستان حلقہ نمبر 2 کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ چونکہ بلتستان حلقہ نمبر 2 آبادی اور اپنے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا حلقہ ہے، اسی طرح یہاں کی سیاست بھی کافی گمبھیر ہے، لہٰذا ان مسائل کو، سیاسی مسائل اور یہاں کے پسماندگی اور دوسرے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کاچو امتیاز حیدر خان صاحب، سابق MLA اور اس وقت آزاد امیدوار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حاجی منظور یلتر صاحب، جن کا تعلق آل پاکستان مسلم لیگ سے ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے پروگرام میں کہ آپ دونوں تشریف لائے۔ شکریہ جی۔ لہٰذا شکریہ جی۔ اچھا، میرا پہلا سوال جناب کاچو امتیاز حیدر خان صاحب سے، کاچو صاحب، جب سے آپ نے جو آپ کے 5 سالہ کارکردگی رپورٹ شائع کی ہے، اس حوالے سے کافی عوامی تحفظات نظر آ رہے ہیں۔ عوام آپ کے جو 5 سالہ رپورٹ ہے اس پہ کافی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جس میں آپ کے جتنے پروجیکٹس آپ نے یہاں پہ شو کیے ہیں وہ سارے پروجیکٹس، یعنی ان میں سے کچھ پروجیکٹس تو آپ نے کیے ہیں لیکن کچھ پروجیکٹس ابھی اس کا کوئی عملی طور پر دکھائی نہیں دے رہا، لہٰذا آپ اپنے جو اس کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے عوامی تحفظات کو دور کریں سر، اس حوالے سے آپ اپنا رائے پر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر صاحب کا اور جی بی بول نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور یقیناً گلگت بلتستان کا جو الیکشن 2020 اناؤنس ہو چکا ہے 15 نومبر کو، اور عوام نے ایک دفعہ پھر اپنے حقیقی نمائندوں کو چننا ہے، اور الحمدللہ 5 سال کا عرصہ جو آپ کے سامنے گزرا، اور یہاں یہ بات بتاتے چلوں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ گلگت بلتستان کا یہ حلقہ جو GBA 8 سکردو 2 ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے آبادی اور ووٹر کے لحاظ سے، کافی بہت بڑا حلقہ ہے، اور لاسٹ ایئر اس میں کوئی تقریباً 34,250 رجسٹر ہے، اور بہت زیادہ مشکلات ضرور تھے۔ تو الحمدللہ اس 5 سال میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے حال ہی میں اپنا 5 سال کی کارکردگی رپورٹ آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے، تو اس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ 2015 جون 24 جون کو ہم لوگوں نے حلف لے لیا، اور اگلے ایک ہفتے کے اندر پھر بجٹ تھا اور وہ بجٹ اعلان ہوا، تو ٹوٹل 6 بجٹ اس اسمبلی نے پیش کیا ہے اس پچھلے 5 سال میں، ایک جون میں 2015 میں، اور ہوتے ہوتے یہ لاسٹ جو بجٹ ہے وہ بھی اسی اسمبلی نے 20-21 کا بجٹ بھی پیش کیا ہے، 15-16، پھر 16-17، پھر 17-18، پھر 18-19، پھر 19-20، اور پھر 20-21 کا بجٹ، یعنی 6 دفعہ اس اسمبلی نے بجٹ پیش کیا۔ جی 6 بجٹ اس اسمبلی نے پیش کیا ہے۔ تو اس میں جو میں آپ کو مختصراً پہلے بتاتا چلوں کہ اس 5 سال میں کون کون سے سیکٹر میں کیا کیا کام ہوا ہے۔ سب سے پہلے ایجوکیشن کا سیکٹر، جو میری اپنی بھی ترجیح اور اس حلقے کی ضرورت بھی تھی، الحمدللہ 40 کروڑ روپے کا کام اس وقت حلقہ نمبر 2 میں چل رہا ہے۔ اس میں لڑکیوں کا ڈگری کالج سے لے کر اس کے علاوہ ہائی سکول، ہائر سیکنڈری سکول، مڈل سکول، پرائمری سکول، یہ ٹوٹل کوئی 38 اسکیمیں ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ حکومت کا یہ سسٹم ہے کہ کوئی جب 2020-21 کا جب بجٹ پیش کرتا ہے، وہ بجٹ پیش کرنے کے بعد PC1 بنتے بنتے اس کام کو شروع ہوتے ہوتے 1.5 سال کا عرصہ لگتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا اپنا ایک پروسیجر ہے جس میں ہمارا کوئی کردار تو نہیں ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فارمولا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری کوئی چند اسکیمیں کمپلیٹ ہو کے ہینڈ اوور ہو چکا ہے،
کوئی 1 درجن سے زیادہ اسکیمیں ایسی ہے جس پہ ابھی کام انڈر پروسیس ہے اور جو انشاءاللہ تکمیل کے مرحلے میں جا رہا ہے، اور کچھ اسکیمیں ایسی ہے جن کا PC1 منظور ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیونکہ اس کو الیکشن کے انعقاد ہونے تک اس پہ بینڈ رکھا ہوا ہے، تو جب وہ بینڈ اٹھ جائے گا تو یہ اسکیمیں چل پڑے گی۔ تو آن گراؤنڈ تمام چیزیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا 40 کروڑ کا جو اسکیم ہے، یہ شاید اگلے 5 سال میں جا کے کمپلیٹ ہو جائے، لیکن ان اسکیموں کو انیشیٹ کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ آپ بلتستان کے 9 حلقے ہیں اسمبلی کے ممبران، ان سب کا ریکارڈ آپ چیک کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ذریعے چیک نہیں کریں، آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے چیک کریں۔ 38 اسکیمیں ہمیں منظور کرایا حلقہ نمبر 2 کے لیے ایجوکیشن سیکٹر میں، جو بلتستان کے کسی بھی ممبر کا اتنا نہیں ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ میرے خیال میں فدا محمد ناشاد صاحب کا حلقہ آتا ہے، حلقہ 9 GBA 9 اسکردو 3، جہاں پہ کوئی 25-26 اسکیمیں ان کی اپروو ہو چکا ہے، اور حلقہ نمبر 2 میں تعلیمی حوالے سے کافی حد تک کام ہوا ہے، لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پینے کے صاف پانی کا پروجیکٹ یہاں پہ چل رہا ہے کہ تقریباً 35 سے 40 کروڑ کا اسکیم ہے، اس میں سے بھی کچھ تکمیل کے مرحلے میں ہے، کچھ PC1 سٹیج پہ ہے، کچھ اپروول ہو کے ٹینڈر سٹیج پہ ہے۔ اس میں بھی وہی کہانی ہے، اسکیم تو منظور ہو چکا ہے، کچھ پہ کام ہو رہا ہے، کچھ پہ کام رکا ہوا ہے، کہیں پہ ٹھیکیدار کی نااہلی کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، جس پہ حاجی منظور صاحب بھی ایگری کریں گے۔ کافی ہم نے کوشش کیا، منظور صاحب نے بھی اس پہ کافی کوشش کیا، کہ 6 کروڑ کا ایک اسکیم تھا بورنگ کا، جس کے اوپر کافی ایشو تھا، تو یہ تمام سلسلے سے چل رہے۔ 30 کروڑ روپے کا لنک روڈز اور میٹلنگ کے حوالے سے بہت سارے کام ہو چکا ہے، کچھ جو بڑے اسکیمیں ہیں وہ اس وقت موجود ہے۔ بالکل آپ کے اس میں جو آپ نے پمفلیٹ جو شائع کیا تھا آپ کی کارکردگی کے حوالے سے، اس میں آپ نے سارے بجٹ پیسے سب تو وہاں مینشن کیے ہیں، لیکن آپ نے مثلاً ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ ابھی اس کے پہلے فیز میں، کچھ ابھی ٹھیکداروں کے مسئلے سے کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن وہاں پہ تو آپ نے ایسا مثلاً ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ ابھی انیشل اسٹیج پہ ہے یا یہ ابھی آئندہ ہوگا۔ تو مطلب یہ آپ ڈیفائن کر دیں کہ ان میں سے کتنے پروجیکٹس آپ کے ADP میں کمپلیٹ ہوا ہے، کتنے ابھی ADP میں آپ نے رکھا ہوا ہے جنہیں ہونا ہے، اور کتنے پروجیکٹس ایسے ہیں جو مثلاً آپ سے پہلے شیخ نثار کے آخری جو دور تھے اس وقت اس نے ADP میں رکھا تھا اور آپ کے دور میں کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ کیا کچھ ایسے پروجیکٹس بھی آپ کے اس میں شامل ہیں؟ نہیں، شیخ نثار کے دور کا کوئی اسکیم موجود نہیں ہے جی۔ جب ہم ممبر بنے تو ہمیں اختیار ملا تھا کہ جو اسکیم انہوں نے رکھا ہے وہ ہماری مرضی تھی کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں یا ڈیلیٹ کریں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے میکسیمم حلقے کے اسکیموں کو ڈیلیٹ کیا۔ میں نے اپنے حلقے کی ضرورت کے حساب سے جو اسکیمیں مجھے اچھا لگا، جس میں میرا اپنا اختیار تھا، ان کو ہم نے کنٹینیو رکھا، اور جو اسکیمیں ہم نے سمجھا کہ وہ علاقے کے یا حلقے کے مفاد میں نہیں تھا ان کو ہم نے ڈیلیٹ کیا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 5 سال کے عرصے میں یہ تمام اسکیمیں تو کمپلیٹ تو نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس ہے۔ اسکیم PC1 بنتے ہیں، PC1 بن کے ٹینڈر ہونے تک سال، 1.5 سال، 2 سال لگتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا نظام ہے، یہ ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ گو کہ اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کیا اس پہ بات چیت کرے۔ دوسرا آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جتنے اسکیمیں میں نے آپ کو بتایا، ایجوکیشن میں 38 اسکیمیں جو اس وقت اپروو ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 6-7 اسکیمیں کمپلیٹ ہو چکا ہے، کوئی 10 سے 12 اسکیمیں ایسی ہے جو اس دسمبر میں کمپلیٹ ہوں گے۔ وہ بلڈنگ بن رہا ہے، کسی بھی اسکیم کو کمپلیٹ ہونے میں منیمم، اگر وہ پرائمری سکول ہے تو 1 سے 1.5 سال جب اس پہ کام شروع ہوتا ہے تب سے لے کر، اگر مڈل سکول ہے تو اس کا 2 سال لگتا ہے، اگر ہائی سکول یا ڈگری کالج ہے تو اس پہ ہو سکتے 3 سے 4 سال بھی لگ جائے۔ تو یہ گورنمنٹ کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اس پہ ہماری وہ نہیں ہے۔ تو تقریباً آدھا کام جو میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن سیکٹر میں آدھا کام ہو چکا ہے، باقی پروسیس میں موجود ہے، اپروو ہو چکا ہے، ADP میں ریفلیکٹ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکیمیں آگے جا کے کنٹینیو ہونا ہے۔ مطلب ان اسکیموں کو لانے کے لیے ہم نے کوشش کیا، ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، وزیر اعلیٰ کے ذریعے، سیکٹری صاحبان کے ذریعے کوشش کر کے بہت ساری چیزیں کی۔ یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، ہمارے حلقے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تو ڈپارٹمنٹ کا اسکیم ہے، یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کا کوئی اسکیم نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو بجٹ ملتا ہے حلقے کی آبادی کے حساب سے بجٹ ملتا ہے، اس سے پہلے اس طرح کا بجٹ نہیں مل رہا تھا۔ ہم نے کوشش کیا حلقے کی آبادی، اس کو ہائی لائٹ کیا پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری کے ساتھ، چیف سیکٹری کے ساتھ، ہم نے کہا کہ اس حلقے کی آبادی زیادہ ہے، اس حساب سے اس کو زیادہ اسکیمیں ملنی چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ اسکیمیں ہم لے آنے میں کامیاب ہوئے۔ میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے آپ کو بتاتا چلوں، 2 بجلی کے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں تقریباً 1.25 ارب کے،
ایک 3 میگا واٹ کا ہے جو یہاں پہ مقپونسر میں منظور کرایا تھا 75 کروڑ کا، لیکن اس کو یہاں پہ ہونے نہیں دیا، اس کو ہم نے حلقے سے باہر نہیں پھینکا، اس کو چھوک میں ہم نے شفٹ کیا کچورا میں، اور 40 کروڑ کا بشوں میں اسکیم منظور ہو کے کام شروع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک منٹ آخری آپ کا وہ لے کے آپ سے سوال میں لوں گا، اس کے علاوہ برجز کو RCC کرنے کے حوالے سے ہر ممبر کو، اسمبلی کے تمام حکومت اور اپوزیشن ہر ممبر کو 4 کروڑ روپیہ میں دیا گیا تھا، جس میں الحمدللہ کچورا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1.25 کروڑ کا برج کمپلیٹ ہو چکا ہے، ادھر CMH کے اوپر کمپلیٹ ہو چکا ہے، بشوں میں ایک برج کمپلیٹ ہوا ہے، ایک پہ ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے آمد رفت کا سلسلہ رک رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے اس پہ کام شروع نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے۔ تو یہ اسکیمیں منظور ہے اور تقریباً پونے 3 ارب روپے کا کام حلقہ نمبر 2 میں اس وقت چل رہا ہے، کسی پہ فزیکل کمپلیٹ ہوا ہے، کچھ انڈر پروسیس ہے، کچھ PC1 سٹیج پہ ہے، کچھ اپروول سٹیج پہ ہے۔ تو یہ اس 5 سال کے اندر ہوا ہے۔ یقیناً 5 سال کے اندر تمام سکیمیں، کوئی بھی جب آپ سکیم لیٹ سے ڈگری کالج کا جو سکیم ہے 8 کروڑ کا لڑکیوں کا گنبز کر دو میں، یہ سکیم 19-20 کا ADP ہے جو منظور ہو چکا ہے، لیکن فزیکلی ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے۔ PC1 اپروول سٹیج پر تو الیکشن کمیشن نے ابھی روک دیا، تو اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، لیکن سکیم اپرووڈ ہے، جب بھی کام شروع ہوگا 2-3 سال تو کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس سلسلے میں لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو بہت اچھا کام ہوا ہے میرے حساب سے، اپوزیشن میں تھا، بڑا ٹف ٹائم تھا، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن ہوں الحمدللہ آج گلگت بلتستان کے دیگر حلقوں میں جتنا کام ہو رہا ہے اس سے بڑھ کے حلقہ نمبر 2 میں بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ سارے تو لکھے ہیں، آپ کے اس کمپلیٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں بھی ابھی آپ نے چھوک پاور ہاؤس کا بھی ذکر کیا، تو اکثر عوام تو نہیں جانتی کہ ابھی چھوک پاور ہاؤس کب شروع ہونا ہے کیا ہے، لیکن آپ نے وہاں ایسے ذکر کیا ہے جیسے کہ مثلاً یہ سارے کام ہو چکے ہوں، تو اگر آپ وہاں پہ یا یہ چیزیں مینشن کر دیتے کہ مثلاً کہ بھائی یہ کام ابھی شروع ہونا ہے، یہ ابھی ان پروسیس ہے، تو یہ اچھا نہیں ہوتا؟ نہیں ناصر بھائی، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا ممبر کا، ٹھیک ہے؟ یہ سکیمیں ہم لے آتے ہیں، ADP میں آنے کے بعد ممبر کا کام پیٹی میں شامل کرنا سکیموں کو یہ ہے، اس کے بعد ہمارا کام ہٹ جاتا ہے، پھر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، کنسرن ڈپارٹمنٹ اس کا PC1 بنا کے بھیجتا ہے، اور پلاننگ سے اپروول ہونے کے بعد فائنانس فنڈ ریلیز کرتا ہے، ٹینڈر ہوتا ہے اور ٹھیکدار اس کو کام کرتا ہے، ڈپارٹمنٹ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ جہاں پہ کام کے اندر کوتاہی ہو ہم الحمدللہ جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر نشاندہی بھی کرتے ہیں، تو یہ ڈپارٹمنٹ نے ہی کرنا ہے۔ تو کوئی بھی بڑا جو پروجیکٹ ہے، آپ کو میں انٹرسٹنگ چیز ایک اور چیز بتاؤں، شگرتھم پاور پروجیکٹ کا آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت پرانا پرویز مشرف کے دور سے پہلے کے دور کا چل رہا ہے، میاں نواز شریف اور اس وقت سے چل رہا ہے، اور اس پہ اب تک 50 کروڑ روپیہ خرچ بھی ہو چکا ہے، ایک اینٹ ابھی تک نہیں لگا ہے، 50 کروڑ روپیہ اب تک خرچ بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ سکیم بھی ابھی تک منظور نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ اگلے سال اس پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے ورک کیا مختلف فورم پہ، صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، اسمبلی میں۔ پچھلے دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شروع ہونا ہے، اسی دفعہ شروع ہونا ہے، لیکن نہیں ہوا، یہ پچھلے 10 سال سے نہیں ہوا، لیکن ابھی اس میں ٹیکنیکل، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگلے مرحلے میں ہونا ہے، یعنی ابھی نیکسٹ الیکشن کے بعد، تو کیا پتا پھر یہ بھی نہیں، اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جو میں آپ کے توسط سے عوام تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ 20% وہ خود پیسہ دے دے، اور جو 80% ہے وہ لون لینا چاہ رہے تھے، جو نہیں ہو سکا۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ فیڈرل PSDP سے ہی 100% اس کے فائنانس کریں گے، تب جا کے یہ ممکن ہوا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے سال سے اس پہ کام شروع ہوگا۔ 26 میگا واٹ 26.5 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ ہے، اس کے بننے کے بعد گلگت بلتستان کے لیے بھی، اور خصوصاً بلتستان اور اسکردو ڈسٹرکٹ کا جو پاور کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ جی جی شاید نیٹ پرابلم ہوا ہے، کاجو صاحب کٹ گئے ہیں۔ منظور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ بھی ایک حلقے کا فعال، ماشاءاللہ سے ایک فعال سیاسی رہنما ہیں، تو آپ حلقے کی ترقیاتی مسئلہ کس کو ٹھہراتے ہیں منظور صاحب؟ آپ کی آواز بار بار ڈراپ ہو رہا ہے، پتہ نہیں نیٹ کے کوئی ایشو آ رہا ہے۔ بہت بہت مہربانی، آج آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا
اور انتہائی خوشی محسوس ہو رہی کہ آپ نے کاچو صاحب کو بھی اس پروگرام میں آپ نے دعوت دی ہوئی ہے، اور سعید بھائی کو بھی شاید آپ نے دعوت دی تھی لیکن وہ شاید لائن پہ نہیں ہے۔ جی وہ میں سعید صاحب کا شاید نیٹ ایشو ہے، ابھی تک آن لائن نہیں ہو سکے۔ اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی آپ نے جس سلوگن کو لے کے آج جو پروگرام کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے حلقے کے حوالے سے اس میں ایک خصوصی طور پر ایک بات کا ذکر کیا کہ حلقے کی پسماندگی کے محرکات کیا ہے اور اس کے اصل جو نقائص ہے وہ کہاں پر ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ حلقہ نمبر 2 آج تک جوں کا توں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کاچو صاحب نے میں تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، پاور فورس کے پارٹی سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے مشرف جس طرح بولتے ہیں میں بھی کسی کا تھوڑا سا لحاظ کیے بغیر، کیونکہ میں اس حلقے کا ایک سپوت ہوں اور میری فکر ہے، میری سوچ اور میرا محور میرا حلقہ، اور میں برملا ہر محفل میں ہر فورم پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے حلقے کی پسماندگی اور جو پچھلے 77 سال سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ مذہبی انفلوئنس ہے۔ یہ شاید آپ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوں گے، شاید کاچو خود بھی مذہبی پلیٹ فارم سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا، خیر یہ باری اکثرت سے کامیاب ہوئے جس ایشو کو لے کے سب سے پہلے منظور یسر چلا تھا، خیر اس کو بعد میں ہائیجیکنگ، مطلب یہاں یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ اور ہائیجیکنگ کا ایک سلسلہ ہے۔ باقی میرا اپنا جو ہے سوچ ہے، میری جو جس سوچ کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حلقے سے پسماندگی ختم ہو، حلقے سے بے روزگاری ختم ہو، حلقے میں تعلیم عام ہو، حلقے میں صحت کے مراکز قائم ہو، جو یوتھ ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے یوتھ، ماشاءاللہ سے ہمارے کاچو صاحب تو ایم اے معاشیات انہوں نے کی ہوئی ہے، اور ان پہ بھی کوئی بلیم آیا ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے تو یہ بھی مطلب اس کو آج تک کلیئر نہ کر سکے، لیکن پرسوں حال ہی میں کسی محفل میں انہوں نے کوئی ہمارے یہاں کشمارہ میں ایک بات انہوں نے ایک محفل میں وائرل کی تھی، اس کا جواب ہمیں چاہیے، آپ کو بھی چاہیے۔ منظور صاحب معذرت کے ساتھ محفل میں کیا ہوئی تھی؟ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی تھی، ذرا آپ دوبارہ بتائیں گے؟ یہ مطلب کاچو صاحب آپ کے ساتھ آن لائن ہے، آپ یہ سوال ان سے لازمی کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ان کے نام پہ کوئی 5 کروڑ کا لین دین ہوا ہے کہ بورڈ اچھا، تو کاچو فلان کے نام بندے پہ کو 5 کروڑ کا لین دین ہوا ہے؟ قوم کے لیے ایک المیہ ہے، اس بات کو آپ کے توسط سے میں کاچو صاحب سے بھی سوال کروں گا کہ کاچو صاحب اس چیز کو برملا بنا کسی خوف کے قوم کے سامنے لائیں۔ اگر اس طرح کا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور آپ 5 سال اپنے دور اقتدار کے دوران اس بات کو آپ پبلک میں نہ لا سکے، یہ بھی کوشچن مارک ہے۔ دوسرا میں ان کے مطلب زیادہ ان کے درمیان اور آپ کے بیچ میں اس ایشو کو لے کے، کیونکہ یہ میرا ہیڈک بھی نہیں ہے، وہ تو کاچو صاحب کے اپنی، میں ایز ہمارے حلقے کے حوالے سے یہ کیونکہ منتخب نمائندہ ہے تو سب ہم نے ووٹ دی ہے نہ دی ہے، اور لیکن سب کا نمائندہ ہے، اس بنا پر ایک افسوس اور جس طرح کا مطلب ایک شور مچا حلقے میں، اس بنا پر میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ باقی رہی بات حلقے کے حوالے سے، حلقے میں بالکل یہ 100% سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ ہمارے حلقے کی پسماندگی اور بے روزگاری، یہاں اگر صحت کے موقع میسر نہیں ہے، اگر یہاں پر ترقی یا روڈ والا پر کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں ہم پیچھے ہیں، تو اس کا ایک عمل دخل جب سے ہم پیدا ہوئے پچھلے 77 سال سے، جب سے ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، یہاں پر مذہبی انفلوئنس ہے، اور یہ میں برملا ہر پلیٹ فارم پر ہر فورم پر کہتا ہوں، لیکن اس کے لیے اب ہمیں تدارک کرنا ہوگا، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہمارے یوتھ کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو۔ حضرت کس چیز کا انفلوئنس کیا آپ نے؟ جی چونکہ آپ نے ابھی فرمایا کہ حلقے کی اس میں کس چیز کا انفلوئنس کی ذکر کیا آپ نے؟ یہ مذہبی انفلوئنس، جو مذہبی انفلوئنس، اچھا، اس یعنی آپ کو اس کے تدارک کے لیے ہم سب کو مل کر ایک لڑی کے مانند ہو کر کام کرنا پڑے گا، ورنہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ
इस चंगुल से आजाद हो। मुझे नहीं लगता। एक बार फिर बहुत बड़ी, और यहाँ लम्हा फिक्रिया ये है कि हल्का दौर में ही ये चौरन बिकता है। किसी और हल्के में, किसी और जिले में मतलब गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्के हैं, अगर ये 24 हल्कों में ये चौरन अगर किसी जिला किसी हल्के में अगर नहीं बिकता तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हल्का 2 में बिकता है। इस पर हमें और आपको सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मुझे जिताना है या फलान को जिताना है। मैं कहता हूँ विजन को, एक सोच को वोट दो। एक मजहब के नाम पे या मजहबी पार्टियां, क्या ये हल्के में रुकावट है? आप ये समझते हैं? दोबारा आप क्वेश्चन करेगा? मैं कह रहा हूँ कि आपने मजहब की बात की कि ये जो मजहबी हल्के की तरक्की में एक रुकावट मजहबी अनासिर का आपने कहा, तो क्या ये मजहबी पार्टियों को आप समझते हैं कि ये हल्के की तरक्की में रुकावट है? जी, आप इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं ताकि सुनने वालों को भी इसका सही जवाब मिले। और मेरे नाजरीन से भी रिक्वेस्ट है कि वो ऑनलाइन कमेंट्स में अपने सवाल भी कर सकते हैं। ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि आप भी इसी हल्के के मंजूर साहब फरमाएं। मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा हल्का चूज कर दूं, और आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा आबादी वाला हल्का 2। और जिस इशू को भी हम आगे लेके जाते हैं, या मैंने हाल ही में मतलब आपको पता है ये काचो साहब के घर में मैं मुबारकबादी के लिए वहां मैंने इनको एक डिमांड रखा है। ये इधर अभी मेरे साथ प्रोग्राम में है। मैंने कहा काचो साहब मुझे ना रोड चाहिए, ना बिजली, ना फलान। आपने एक काम करना है, इस हल्के की पसमानदगी को अगर आपने दूर करना है तो काचो साहब मेरा एक आपसे मुतालबा है, वो है हल्का नंबर 2 को जिला बनाने के लिए आपने असेंबली में तक दूर करना है। आपने वहां अपनी जो कोशिश है वो करनी है। और मैंने काजू साहब को ये भी कहा है कि काजू साहब हल्का 2 जिला नहीं बनना, लेकिन आप तोप का लेसन मांगेंगे तो पिस्टल का मिल जाएगा, इंशाल्लाह हल्का बंदी हो जाएगा। ये काजू साहब माशाल्लाह से आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में है। तो ये 5 साल पहले मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी काजू साहब के घर पे जाकर, और उसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पे, अखबारात में, हर फोरम पे मैंने ये मुतालबा किया। और काजू साहब ने इस हवाले से असेंबली में इन्होंने कोई बिल छिल भी सबमिट की थी, पता नहीं क्या मसला बना, वो खुद बेहतर बता सकते हैं। फिर क्या हुआ, ये लब आम हुआ था ये इशू, बच्चा कह रहा था हल्का 2 को जिला बनाओ, हल्का बंदी कर दो। ये सिलसिला एक चला। फिर यही लोग, ये काचू साहब को शायद पता है, यहाँ एक मीटिंग हुई हमारे अलावा, इन्होंने एक मीटिंग की, भाई यार ये हीरो बनने जा रहा है, ये हीरो बन रहा है, तो इसको किसी न किसी सूरत जो है ना, इसको हम जो है ना हाईजेक करें। तो इन्होंने पता नहीं वज़ीर-ए-आला के पास, हाफिजुर रहमान के पास एक ग्रुप किया, वहां बोला जी अगर इस तरह हुआ तो ये चीजें हैं। मैंने कहा एक उन्होंने वफा तो उनके पास भेजा, उन्होंने कहा जी इसको जो है ना सब डिवीजन का एक शोशा, आपको पता है गंबम में एक शामियाना के अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम की और बगैर नोटिफिकेशन का जी मुबारकबादी वसूल की। आज वो तो खैर उस पार्टी में भी नहीं है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि मेरे हल्के क्या हुआ, मेरे जवानों के साथ इस तरह के मजाक कब तक हम बर्दाश्त करें। मेरी जो एक सोच है, जो मैं जिसको फोकस करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इलाके की तामीर तरक्की, मेरे हल्के की बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके देना, इनकी तालीम, इनके लिए सेहत के बेहतर मौके फराहम करना, इंसाफ हो, अमन हो, और ये हमारा माटो भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको ये रोजगार और रोटी तो पीपल्स पार्टी भी उनका भी नारा है, और पिछले काजों से पहले 10 साल उनकी वो लोग भी रहे हैं, तो वो लोग कुछ नहीं कर, अभी आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं? बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में आपने देखा, मुशर्रफ साहब के दौर हुकूमत के बाद इनके हुकूमत आया, और गिलगित कादू रोड जिसके लिए हम रो रहे थे, गिलगित कादू रोड पे बाकायदा चाइनीज कंपनियों के हैंड ओवर होकर काम शुरू हुआ था। आपके कचूरा में पुल चाइनीज इंजीनियर्स आके बना रहे थे, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू हुआ था, लेकिन ये किसने रखना डाला? यही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने इस बहुत बड़े अजीम, जो हम 70 साल से डिमांड कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट को इन्होंने डिलीट कर दिया। एक उसी के साथ शतू नाले को इन्होंने
منسوخ کر دیا. ابھی کاچو صاحب فرما تھا جو شغاتھم پاور پروجیکٹ ہے بہت بڑا ہمارے لیے ایک تحفہ تھا مشرف صاحب کا, اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. پتہ نہیں کتنے اور بہت سارے مطلب تعلیمی جو تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں جو ابھی نون لیگ نے یہاں دے دیا یہ جو سر یہ پاکستان بھی ایک یونیورسٹی مسئلہ اس کو ہے, ایک مشرف کے دور کا دیا ہوگا. جی ایک ہی پروجیکٹ پیپلز پارٹی والے بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں, وہی پیپلز پروجیکٹ پارٹی کاجو خیر صاحب میں اس چیز سے میں برملا افسوس اور میں کیا کہوں جی, پیپلز پارٹی والے آج بڑے دعوے کر رہے ہیں. ان سے یہ سوال آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ دن بھی ذرا یاد کریں کہ اسکردو کے تاجروں نے چندہ جمع کر کے جو سٹی جو ہمارا شہر ہے اسکردو ان کے جو تارپول ٹوٹے ہوئے کھڈوں کو سیمنٹ سے بھرایا تھا تاجروں نے چندہ جمع کر کے. پیپلز پارٹی کے دور میں ایک کلوٹ شاید نہیں بنی. دعوے تو بہت کرتے ہیں, خیر کرپشن تو ایک کلچر بنی تھی ان کے دور میں. ٹھیک ہے جی, نوکریوں کی بولی لگی. پھر یہ ساری باتیں بہت ساری باتیں ہیں. اور 5 سالہ دور اقتدار کا اگر آپ دیکھیں تو مطلب زیرو ہے, زیرو ان کی کارکردگی صفر ہے, اس سے آگے ہے ہی نہیں ہے. پھر آج پھر وہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کا جو ایک نعرہ لگا کے عوام کو پھر بیوقوف بنا رہے. میں کہتا ہوں جی میں نون لیگ کا نہیں ہوں, البتہ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی سے 1000 درجن نون لیگ نے بہتر کام کیے ہیں. جس نے اچھا کیا اچھے کو اچھا, برے کو برا. لیکن مشرف کے دور میں جتنے کام ہوا وہ تو تاریخ میں شاید ہم خوابوں میں ہی اگر یاد کر سکتے ایسا کام پھر شاید نہ ہو. میں اس پارٹی سے بے شک میں اس پارٹی میں ہوں, لیکن میں اس پارٹی میں ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی مشرف نے بہت سارے آپ ابھی جو لائیو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ کس کی مرہون منت ہے؟ آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ انٹرنیٹ کی سہولت کس نے دی ہے؟ مشرف صاحب کے مرہون منت ہے, ان کا تحفہ ہے. اگر آپ کے یہ سارے روڈ میٹ آپ ستارہ ڈیم کی شکل میں اگر دی ہے تو یہ مشرف آپ کے یہاں زمینوں کے ریٹ اگر بڑھے ہیں, یہاں پہ دنیا آ کے بس رہے, مائگریٹڈ آ کے یہاں بس رہے, تو یہ کس کے مرہون میں تھا؟ یہاں ستارہ ڈیم بنا, یہاں زمینوں کے ریٹ بڑھے اسی ڈیم کی وجہ سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, آپ خود بتائیں کچورا کی جو بجلی گھر ہے یہ جتنے پاور پروجیکٹ ہے چاہے ستارہ ڈیم سے ریلیٹڈ ہے, چاہے کچورا میں, چاہے بشو میں بنے, چاہے شاگر سام, جہاں یہ ہے سروک بنے, چاہے آپ پورے بلتستان گلگت بلتستان کو لے لو, ایون گلگت نرسر کو لے لو, یہ مشرف صاحب کا تحفہ ہے. یہ آپ کو قراقرم انٹرنیشنل کے نام سے اگر آج ہم اپنے بچوں کو وہاں پر دیکھو بہتر تعلیم کی سہولت آراستہ کر رہے ہیں تو یہ بھی مشرف کی محنت ہے. اور ہمارے NLI کو اگر ریجمنٹ بنایا آج ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ جیسے پڑھے لکھے کو PhD کے مواقع, آپ جیسے پڑھے لکھے باشعور نوجوان کو جو PhD کے مواقع فراہم کیے وہ بھی مشرف نے. کس چیز کو ہم جھٹلائیں گے؟ لیکن دیگر پارٹیوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں, بس صرف نعرے, بس عوام کو جو ہے نا ووٹ بٹورنے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا ہتھ کنڈے استعمال کر کے بس قوم کو وہی کیا جی پھر سے وہی 70 سال پیچھے دھکیل کر صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کا ابھی یہاں کتنا کہ وہ جو واٹر بورنگ سکیم کا ذکر کاچو صاحب نے کیا بالکل صحیح ہے. وہاں 6 کروڑ کی کرپشن ہوئی, 5 جگہوں پہ بورنگ ہونا تھا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے بالکل کہیں پر ایک کام نہیں کیا تھا, صرف بس اڈے پہ ایک ٹینکی بنائی تھی اور کہیں پر کام نہیں کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ کی آواز ہم نے جو ایجاد کی ایسے عوام ہم نے پھر اس کام کو پائے تکمیل تک ابھی تارے میں بہت ساری جگہوں پہ تو مکمل ہو چکا ہے, لیکن کتپانا میں میرے اطلاعات کے مطابق اب بھی مکمل نہیں ہے. ٹینکی سینکی بنی ہے لیکن بورنگ شورنگ اور باقی مشینیں نہیں لگی ہے. لیکن ہم نے جان نہیں چھوڑنا, یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ کسی کے منظور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ہم. کاجو امتیاز صاحب, ابھی منظور صاحب نے آپ کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ آپ نے کہیں پہ 5 کروڑ کا لینا دینے کی کوئی بات کی ہے, تو وہ کیا معاملہ ہے سر؟ معذرت کے ساتھ میرے پاس نیٹ موجود نہیں تھا, میں نے ان کا سوال تو نہیں سنا, لیکن یہ میرے خیال میں جی بی کونسل کے ہی الیکشن کی ہی بات ہوگی, جہاں پہ جو MLM والوں کی طرف سے جو پیپلز پارٹی کا بندہ تھا علی حیدر, سیٹ علی حیدر,
اس نے اخبار میں کوئی بیان دیا تھا کہ میں نے 5 کروڑ دینے کے باوجود بھی میرا مطلوبہ مجھے حمایت نہیں ملا. تو یہ تو آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کو دیا, کاچ امتیاز کو دیا یا کس کو دیا, تو وہ خود بہتر بتا سکتا ہے. کیونکہ میرا تو آپ یہ درمیان میں مطلب 5 کروڑ کس نے لیا ہے آپ کے نظر میں؟ آپ کس کو؟ نہیں, وہ تو اس کا بیان آیا تھا نا, جس نے دیا ہے اس نے اخبار میں آج سے 4 سال پہلے اس کا بیان آیا ہوا ہے سلام اخبار میں. وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے کٹ پیس, اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم بتا اچھا, دیتے ہیں. وہ پھر اس لینا میں اس دینا نے تو آپ کے حوالے سے بھی چل رہا تھا کہ آپ نے بھی تو پیسے لیے ہیں, اسی نہیں بنا پہ میرا آپ اس طرح کا کوئی خبر نہیں تھا, نہ ہمیں پارٹی کی طرف سے اس طرح کا کوئی شو کاس نوٹس ملا تھا. پارٹی نے مجھے صرف ڈسپلین کی خلاف ورزی کا مجھے نوٹس دیا تھا. میرے جو شو کاس نوٹس ہے اس میں کبھی اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس 5 سال میں منظور الطر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے, یہ بھی ایگری کریں گے, ہم نے اس 5 سال میں ایک ٹھیکہ فروخت نہیں کیا, نہ فروخت کرنے دیا. ٹھیک ہے جی, ایک نوکری نہ فروخت کیا, نہ فروخت کرنے دیا. یہ جرم ہم نے ضرور کیا ہے اس 5 سال میں اس حلقے میں, کیونکہ اس حلقے کے ساتھ پچھلے ادوار میں آپ لے لے تو یہاں آپ کے پہ اوپر الزام تو یہی تھا نوکریاں نا بھی کہ آپ فروخت نے ہوئے بھی ہیں اور ٹھیکے بھی پیسے فروخت کا ہوئے ہیں. لیکن ہم نے ایمانداری سے کام کیا, ہم نے ٹھیکے کی سیاست نہیں کیا, نوکری فروخت کرنے کی سیاست نہیں کیا, حلقے کی عوام کی بہتری کے لیے کام کیا. کیونکہ آدھا منظور صاحب کا ڈسکشن میں نہیں سن سکا نیٹ کی ڈسکنیکشن کی وجہ سے. ایک بات جو میں نے سنی وہ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے انہوں نے کوشش ضرور کی تھی, لیکن میں نے اسمبلی میں, کیونکہ حلقہ نمبر 2 ابھی تحصیل بھی نہیں تھا اس وقت, ابھی بھی صحیح طریقے سے یہ تحصیل بھی نہیں ہے, تو ہم ڈائریکٹ مطلب 8ویں کے بعد آپ ڈائریکٹ ماسٹرز کرنے تو نہیں جائیں گے, آپ پہلے 9 کریں گے پھر میٹرک کریں گے. تو میں نے اس وقت اسمبلی میں 2018 میں قرارداد پاس کیا, جس کو حکومت نے بھی ہمارے ساتھ دیا, حکومتی ممبران نے بھی ووٹ کیا کہ اس علاقے کو سب ڈویژن قرار دیا جائے, اور اس کے ساتھ حلقہ بندی کے حوالے سے بھی قرارداد پاس ہو چکا ہے, جس میں 2 حلقوں کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. گو کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت والوں نے انہوں نے اعلان بھی کیا, منظور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ گمبا میں انہوں نے جلسہ بھی کیا تھا, اور سینئر منسٹر تابان صاحب نے آ کے اعلان بھی کیا, مبارکبادی بھی دیا, لیکن نوٹیفیکیشن وہ نہیں کر سکے. اور اس حوالے سے کئی دفعہ میری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب سے, حافظ حفیظ الرحمان صاحب سے, تو وہ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ پارٹی جوائن کر لیں پھر ہم اعلان کریں گے. میرے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ میں پارٹی جوائن کرتا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرا جو 5 سال کا ٹینیور ہے وہ میں آزاد ہی ایسے اپوزیشن ممبر کمپلیٹ کروں, اور اس کے بعد جا کے میں کوئی فیصلہ کروں. اس وجہ سے میں نے جوائن نہیں کیا, لیکن بدقسمتی یہ نہیں ہو سکا. لیکن اسمبلی سے یہ قرارداد اور اس کے بعد یہاں کمشنر سے بھی یہ تمام چیزیں پروسیس ہو کے گلگت تک پہنچ چکا ہے. ہمیں امید ہے کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا, کیونکہ 18 میں نے قرارداد پیش کیا, پھر 19 میں ایک اور قرارداد پیش کیا جی بی اسمبلی نے, جس میں یہ کہا گیا کہ 30,000 سے زیادہ جو ووٹر ہے جہاں جس حلقے میں وہ 8 حلقے بنتا ہے, ان کو ایک اضافی نشست دیا جائے. لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو ہمیں امید ہے کہ اگلے پھیرے میں انشاءاللہ یہ, کیونکہ یہ ضرورت بھی ہے اس حلقے کی, ایک ممبر اسمبلی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے حلقے میں ترقیاتی کام کا جال بچھائے. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے کوشش کیا, اور کافی چیزیں, یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو ہونے میں. یہاں پہ تو ہمارے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں کہ آپ کو بلڈنگ بنائے, کالج کا بلڈنگ مہینے میں یا سال میں کھڑا کرے, یہ ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ کا ایک پروسیجر ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. PC1 بنتا ہے, پھر اپروول ہوتا ہے, پھر ٹینڈر ہوتا ہے, پھر سٹارٹ آرڈر آتا ہے, پھر ٹھیکیدار کام شروع کرتا ہے. اور یہاں پہ ایک بڑا چیز میں نے جو آبزرو کیا, کام میں ڈیلے بہت زیادہ کرتا ہے ٹھیکیدار صاحبان. ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا گرپ بہت زیادہ کمزور ہے. یہ منظور صاحب نے جو ذکر کیا, جو واٹر سپلائی والا پروجیکٹ, یہ 2017-18 کا پروجیکٹ ہے, اس نے 2018 میں کمپلیٹ ہونا تھا, اور ابھی 2020 کا بھی اینڈ آ رہا ہے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. اور یہ ڈپارٹمنٹ کی 16-17 کا کمزوری کی وجہ سے پروجیکٹ ہے, 16-17 بالکل ٹارگیٹ. بالکل 16-17 کے ADP میں یہ سیکنڈ ADP کا پروجیکٹ تھا منظور بھائی. بالکل یہ اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا, 18 میں لازمی ہونا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے بھی 20 میں بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اور جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ بھی فنکشنل نہیں ہے, صرف افتتاح کیا, اس کے بعد 1 سال تقریباً وہ اسی طرح رہا, اور بڑی مشکل سے پھر لوگوں سے چندہ کر کے کوئی ان کے اوپر فیس رکھ کے پھر اس کو چلانا شروع کر دیا.
تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ عوام کی خدمت بلا تفریق کرے. حلقہ بڑا ہے، تمام مسائل تو حل نہیں ہوتے، لیکن اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم عوام کے سامنے اسی لیے آیا کہ اس 5 سال میں جو کام ہم نے کیا، جو کوشش اسمبلی کے اندر کیا، جو کوشش ایسے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہم نے کی، ایسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبر ہم نے کوشش کیا، اور حلقے میں جو ترقیاتی کام کے لیے ہم نے جو کوششیں کی وہ عوام کے سامنے ہے. آج ہم عوام کے سامنے اپنی جو کارکردگی ہے اس کے بنا پہ ہم جا رہے ہیں ووٹ مانگنے، جبکہ ہمارے کچھ یہاں پہ پارٹیاں ایسے بھی ہے جنہوں نے صرف نعرے ہی لگائے، کھوکھلے نعرے لگائے، اور ان کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے سوائے وہ ایک مذہب کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ آگے آ رہا ہے. باقی ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسکیم سالڈ کام موجود نہیں ہے کہ جو وہ لوگوں کو دکھا سکے. اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے پچھلے الیکشن میں، ہم انشاءاللہ جب الیکشن کا کمپین سٹارٹ ہوں گے تو لوگوں کو یاد دلائیں گے کہ کس پارٹی نے، کون سی جماعت نے کیا کیا وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ. حلقہ نمبر 2 کے عوام کو کس طرح انہوں نے اس وقت بیوقوف بنایا تھا اور اب دوبارہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم میدان میں موجود ہیں، بھرپور مقابلہ کریں گے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس حلقے کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا جب 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. آج 10-12 افراد اس میں مقابلے میں آ رہے ہیں، جوان پڑھے لکھے نوجوان آ رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے. اور یہی میرا ایک مشن تھا، یہی ایک میرا ٹارگٹ تھا اس حلقے میں نوجوانوں کو، منظور یرتر جیسے، ذاکر ایڈوکیٹ جیسے، جتنے پڑھے لکھے، سعید بلتستانی جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. وہ آئے حلقے میں اپنا پولیٹیکل کردار ادا کرے تاکہ حلقے کی محرومی کے لیے انشاءاللہ ہم مل کے لڑیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ جیتنا ایک نہیں ہے، لیکن جو بھی جیتے گا اس کے ساتھ ہم شانہ شانہ قدم بڑھائیں گے، اس کو ہیلپ کریں گے تاکہ اس حلقے کی محرومی ختم کیا جا سکے، پسماندگی ختم کیا جا سکے، بے روزگاری ختم کیا جا سکے، غربت ختم کیا جا سکے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آگے آنے وقتوں میں کریں گے. اور میرا مشن بھی ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہم تعلیم اور صحت پہ ہی ہم توجہ دیں گے، کیونکہ اس حلقے میں پچھلے 72-73 سال میں کوئی اس لیول کا کام نہیں ہوا تھا. بہت زیادہ مشکلات میں تھے تعلیمی لحاظ سے. بالکل ایسے بھی جگہ تھے، میں آپ کو مثال دے دوں، بشو اتنا بڑا ایریا، وہاں پہ لڑکیوں کا پرائمری سکول تک موجود نہیں تھا. ہم نے پرائمری سکول دیا، مڈل سکول دیا، اور دیگر روڈ دیے، برجز دیے، تو کافی حد تک مسائل حل ہوا. لیکن ان کے تمام مسئلے تو حل نہیں ہوا ہے، وہ اس 5 سال میں ممکن نہیں تھا. انشاءاللہ اگلے 5 سال میں اگر عوام نے موقع دیا تو انشاءاللہ ان کو ہم حل کریں گے. تو میرے خیال میں رنگجان صاحب موجود ہے جی، آپ ہمارے پاس سن رہے ہیں؟ یہ خود میرے اندازے میں ان کے لائن ڈراپ ہو گئی ہے، شاید لگتا ہے ایسا ہے. تو اب ہم آپ سے یا آپ مجھ سے سوال تو نہیں کر سکتے ہیں، کیا کیا جائے جی؟ لنک میرے خیال میں ان کا ڈاؤن ہو چکا ہے. ہمارے محترم بھائی لائن پہ آنے تک آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ الیکشن کمپین میں ہم بتا دیں گے کہ مطلب ایسے پارٹیاں، ایسے مذہبی جماعتیں ہیں جو مطلب جس طرح کے دعوے، جس طرح کے عوام سے وعدے کیے تھے، ان کا آپ ابھی کمپین میں ذکر کریں گے. تو مطلب مجھے تھوڑا سا شک کرتا ہے کوئی اعلانات ہوئی تھی واقعی میں کہ سر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس جماعت سے میں نے الیکشن لڑا تھا، میں نے الحمدللہ کہیں پہ کوئی اعلانات نہیں کیے تھے. اس جماعت نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے ممبر کا 10 کروڑ اے ڈی پی ہوتا ہے تو ہم ڈبل یعنی 20 کروڑ کا کام کریں گے. تو ہم یہی لوگوں کو بتائیں گے جی کہاں پہ کیا ہے انہوں نے وہ کام، کہاں پہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا 4-4.5 سال تک تو وہ غائب رہے. ابھی آخری 6 مہینے میں وہ آ کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر جذبات لوگوں کے ابھار کے اور ممبر اور محراب کو استعمال کر کے، میرے حساب سے تو پورے 5 سال غائب رہے. نہیں تقریباً 5.5 سال پورے رہے. اب میں نے پھر بھی چلو 6 مہینہ ان کو ٹائم دیا کہ 6 مہینے میں انہوں نے 6 مہینہ پہلے دوبارہ سے زندہ ہوا اور دوبارہ سے لوگوں کے پاس آئے. میں الحمدللہ ایز اے ممبر اسمبلی اس 5 سال میں عوام کے ساتھ ہم ان ٹچ رہے، لوگوں کے مسئلے مسائل پہ ہم پھرتے رہے اسمبلی کے اندر. اور جی بی لیول کے ایشو پہ الحمدللہ منظور بھائی ہم نے کوشش کیا، جی بی لیول پہ بھی ہم نے کام کیا. اور اسکردو ڈویژن کے جو کام ہے، بلتستان ڈویژن کے
حوالے سے SDA کے لیے ہم نے کام کیے. تو ہمارے میزبان صاحب آئے, اب وہ کوشچن کریں گے تو اس کے مطابق. تاجو صاحب معذرت جو میرے خیال میں آپ کے ادھر بھی انٹرنیٹ کا ایشو ہے, اس کا مطلب اسلام آباد اور اسکردو بھی برابر ہی ہے. وہ بالکل جو اصل میں میرے وائی فائی کا چارج ہوا تھا ڈیوائس نا. اوکے سوری جی. تو ابھی آپ کی جو آدھی کچھ باتیں ہیں وہ میں نے نہیں سنی سر. خلاصتاً آپ ہماری باتیں تو وہیں پہ چل رہی تھی کہ وہ سیٹ کا کیا کہہ رہے تھے آپ, 5 کروڑ کے لینے دینے کی باتیں ہو رہی تھی. جی اس پہ تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ منظور صاحب نے جب یہ اٹھایا تھا کوشچن تو میں نے نہیں سنا تھا, لیکن اس میں یہ تھا جی بی کونسل کا جب الیکشن ہوا اس کے بعد جب وہ امیدوار ہار گیا جو کہ پارٹی کا امیدوار نہیں تھا, وہ ایک آزاد امیدوار تھا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر آپ دیکھیں تو. اس نے پھر اگلے دن جب ہارنے کے بعد اس نے اخبار میں بیان دیا کہ مجھ سے 5 کروڑ روپیہ الیکشن میں اور جی بی کونسل کے الیکشن میں اور انتخابات میں لیا گیا, لیکن مجھے وہ مطلوبہ ریزلٹ نہیں ملا. یہ اس کی طرف سے اس کی بھی تو تردیدی بیان آ گئی تھی نا بعد میں. اس نے کہا تھا کہ نہیں وہ تو تردید نہیں تھا, یہ تو ایک حقیقت والی بات تھی. اس نے کہیں بولا ہے تو ایک ذمہ دار صحافی نے وہ دیا تھا. وہ اگلے دن اس کو شاید پریشر آیا ہوگا, اس وجہ سے اس نے تردید لیا ہوگا. صحافی کے اوپر تو آپ یقین کر رہے ہیں, لیکن جس بندے نے خود تردید کی ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے اس کے اوپر کوئی پریشر آیا تھا؟ نہیں تردید تو خیر بعد میں اس نے پریشر کر کے اس نے کوئی اتنا بڑے لیول پہ تردید تو نہیں کیا ہے, لیکن جس صحافی کو اس نے انٹرویو دیا تھا فون پہ, اس صحافی کے پاس ریکارڈ بھی موجود تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں, اس صحافی کے پاس جس نے اخبار میں شائع تھا, اگر ایسا اس نے غلط شائع کیا تھا تو اس کو چاہیے تھا اس کے خلاف کیس کر لیتا. کیس کیوں نہیں کیا؟ اس صحافی نے کہا جی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. جب آپ نے انٹرویو میں اسے بزیر فون انٹرویو دیا تھا وہاں پہ بولا تھا, بعد میں اس کو شاید کہیں سے پریشر ہوا تو وہ چلو صحافی وہ اس نے انکار کیا تو صحافی تو اس کو لا سکتے تھے نا آگے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر آپ بھی تو پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی پہ آپ کو بھی تو نکالا گیا پارٹی سے. نہیں میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی اس سے نہیں کیا. جب مجھے بلایا گیا اسلام آباد میں تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو انہوں نے کسی کھاتے میں انہوں نے شامل نہیں کیا تھا, مجھے تو انہوں نے باہر کر دیا تھا, کسی میٹنگ میں انہوں نے مجھے نہیں بلایا. میرا جو سوال انہوں نے کیا تھا مجھ سے جو 4 سوال کیے تھے ان کا جواب میں نے تقریباً پورا ایک دن ان کے ساتھ, میرا نشست شرح پورا راجہ ناصر صاحب بھی تھے, سارے لوگ تھے وہاں پہ, میں نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا. اور میں نے کہا جی اول تو مجھ سے اس طرح کا کوئی بلیم میرے اوپر تھا نہیں, نہ مجھے اپنے پارٹی کی طرف شو کاز نوٹس دیا گیا اس میں بھی نہیں تھا, لیکن میں نے ان کو بھرپور دفاع کیا وہاں پہ جو الزامات انہوں نے دیا تھا. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں جب انہوں نے اس کے ساتھ اگر ڈیل نہیں کیا تھا تو مجھے کیوں باہر رکھا ان تمام میٹنگ میں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں. اور اس بات کو میں نے آغا صاحب کے گھر میں اس کے سامنے علی حیدر کے سامنے اپریل کے مہینے میں جب وہ یہاں آیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے آغا صاحب سے بھی پوچھا, ان کی پوری کابینہ موجود تھی, میں نے ان کو کہا جی آپ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں, گلگت والے گلگت میں میٹنگ کر رہے ہیں, اسکردو والے اسکردو میں میٹنگ کر رہے ہیں, تو میں ممبر اسمبلی ہوں, ووٹ میں نے دینے ہیں, عوام نے مجھے منتخب کیا ہے, اسمبلی میں بھیجا ہے, میرا اختیار ہے کہ میں. آپ نے ایک حلف نامہ لیا تھا تنظیم کا, اور وہ حلف نامہ ایک الہی تنظیم کا, امام زمانہ کو حاضر و ناظر نہیں کوئی حلف نامہ نہیں لیا تھا جی, وہ سارے جعلی حلف نامہ تھا اور جعلی اسلام سے لیا تھا زبردستی. زبردستی آپ کو بتایا اسلام آباد میں ہم سے جعلی استعفا لیا تھا, جعلی حلف نامہ لیا تھا انہوں نے, اور اس کے ذریعے وہ ہمیں ڈی سیٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن الحمدللہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے. بہرحال آپ نے ہماری طرف سے ایک حلف نامہ الہی تنظیم کے ساتھ, ایک اسلامی تنظیم مذہبی تنظیم کے ساتھ حلف نامہ آپ نے لیا تھا. بعد میں آپ نے پھر اس حلف نامے کو بھی ایک جگہ پہ NCP قرار دیا, جس طرح آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب اگر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کیا تھا تو مجھے اس میٹنگ میں کیوں شامل نہیں رکھا؟ یہ کیوں الگ جا کے اس بندے کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا؟ مجھے کیوں آپ کے ریکارڈ رکھا گیا؟ میں ان کے پارٹی کا ہی ممبر تھا, میں کوئی باہر سے بندہ تو نہیں تھا. مجھے کسی میٹنگ میں انہوں نے شامل نہیں رکھا, یعنی انہوں نے کوئی چوری کی تھی
ان کو خطرہ تھا مجھے یہ پتہ چل جائے گا، لیکن جب مجھے پتہ چل گیا تو میں نے اپنا ایکشن کر کے دکھا دیا۔ پارٹی سے نکالا گیا ہے یہ تو ایک کھلے عام آپ جانتے ہیں نا، تو یقیناً آپ سے بھی کوئی ایسی بڑی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک پارٹی سے نکالا۔ غلطی نہیں جی، ہم نے آخری اینڈ تک جی آپ کو یہ بتاتا چلوں، آخری دن تک میرا پروگرام تھا اسی کو ووٹ دینے کا، لیکن جب انہوں نے اندھیرے میں رکھا تو میں مجبور ہو گیا۔ دوسرا ہے وہ کوئی پارٹی کا امیدوار نہیں تھا، میں کوئی پارٹی کا ڈسپلن میں نے نہیں کی خلاف ورزی، وہ پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا۔ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے چیک کر لیں، پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا، وہ ایک آزاد امیدوار تھا، اور ایک آزاد امیدوار کے ساتھ 3 بندوں کے ووٹ کا سودا انہوں نے کیا، میں نے نہیں کیا، اور جس کا اگلے دن اس نے اظہار بھی کیا اخبار میں، اور وہ آن ریکارڈ ہے۔ اگر اس اخبار والے نے غلط چھپایا ہے تو اس کو چاہیے تھا اس کے خلاف کیس کر لیتا، اور پارٹی کو بھی چاہیے تھا اس کے خلاف کیس کر لیتا۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم نے وہاں جو کمیٹی بنی تھی اس کے سامنے بھرپور دفاع کیا، پھر انہوں نے مجھے زور زبردستی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میری ووٹ بینک تھی، آپ نے 1-2 جگہوں پہ کہا ہے کہ آپ کی ووٹ بینک تھی، آپ اپنے ووٹ بینک پہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ تو ابھی الیکشن میں پتہ چل جائے گا، ابھی الیکشن میں پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو میں نے یہ ضرور کہا کہ میں نے انصاف اور دوسری جماعتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس وقت بھی آپ کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہے، اور آپ نے کوشش کی کہ پارٹی میں ٹکٹ ملے، اور ملنے کے بعد پھر آپ کی جس پارٹی نہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو ووٹ 11,000 تقریباً 10,500 ووٹ پڑے، ڈسپلن کے خلاف ورزی سے ہی آپ کو نکالا گیا، اور باقی 2.5 کروڑ کے لیے دینے کا معاملہ تھا وہ بھی آپ نے خود اقرار بھی کیا ہے۔ نہیں، میں نے بالکل نہیں کیا، کہیں پہ یہ بالکل غلط ہے، نہ میرے اوپر کوئی الزام نہ وہ ایک اخبار نے خبر دی تھی، بعد میں انہوں نے حضرت کیا، ان کو کہا جی ہم آپ کے اوپر کیس کر دیں گے، ایک اخباری خبر تھی، وہ ایک اخباری خبر تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن میں اگر جو میں نے یہ بتایا، میں نے بالکل یہ بتایا تھا کہ وہ 100% ووٹ MLM کے نہیں تھے، وہ سارے ان کے نہیں تھے، وہ میرے علاقے کے لوگوں کے ووٹ تھے، میرے حلقے کے لوگوں کے ووٹ تھے، 30% ان کی طرف سے ووٹ تھے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا 2,500 سے 3,000 ان کے ووٹ پڑے، باقی میرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ اس الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، پچھلے الیکشن میں MLM نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، آج وہ اسی ایک سیٹ کے لیے پورے جی بی کے سیٹ کو قربان کرنے کو نکلا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ان کو کتنا خوف ہے، ان کو کتنا خوف ہے۔ آپ کو کسی پارٹی کی طرف سے الحمدللہ آپ کے تمام پارٹیوں سے آفر موجود تھی، پی ٹی آئی نے بھی ہمیں آفر کیا تھا، لیکن جب تک کنفرم نہیں ہوا ہم نے جم نہیں کیا۔ اسلامی تحریک والے بھی ہم سے رابطے میں، مسلم لیگ نون والے بھی رابطے میں، قاف والے بھی رابطے میں ہیں، تمام۔ تو آج MWM کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے سر۔ بالکل اچھی بات ہے اتحاد ہونا، لیکن انہوں نے مجھ سے رابطے ضرور کیے، تمام جماعتوں نے، ایون پیپلز پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا، لیکن میں نے خود جوائن نہیں کیا۔ میں خود چاہ رہا تھا میں بھی وزیروں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہے، لیکن میری ملاقات بالکل ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، مجھے پی ٹی آئی والوں نے خود بلایا تھا، میں کوئی یہاں سے چل کے نہیں گیا تھا، الحمدللہ ان کو ضرورت تھی، انہوں نے بلایا تھا، ان سے ڈائیلاگ ہوا، معاملات اگر کنفرم ہو جاتا۔ دو کینڈیڈیٹ تھے اس کو چھوڑ کے آپ کو بلایا تھا؟ بالکل بلایا تھا، یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ سیف اللہ نیازی سے میرا 1.5 گھنٹے کا ملاقات ہوا، جون کے مہینے میں ہوا، 29 جون کو انہوں نے خود بلایا، کافی اچھے بات چیت ہوا، لیکن میں نے جوائن تو نہیں کیا تھا، ویسے آف دی ریکارڈ انہوں نے بلایا تھا، وہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی جماعت کی طرف سے الیکشن لڑے، تو میں نے ان کو کہا جی جب تک مجھے شیورٹی نہیں دیتے آپ، میں جوائن نہیں کروں گا، اسی لیے میں نے کہیں جوائن نہیں کیا۔ الحمدللہ آج بھی جن پارٹیوں کا میں نے نام لیا ہے، ایون پیپلز پارٹی نے بھی مجھ سے رابطے کیے، بہت پہلے سے رابطہ کیا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اگر میں نے اپنی ذات کو فائدہ دینا تھا تو مجھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اسی وقت۔ یہ 2016 میں یہ ایشو کونسل کا جو ایشو ہوا تھا، اس کے فوراً بعد مجھے آفر ملی تھی وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے، لیکن میں نے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر میں نے ذاتی کوئی فائدہ لینا تھا تو مجھے 2016 میں مسلم لیگ نون نے آفر کی تھی اپنے پارٹی جوائن کرنے کی، اسمبلی میں موجود ہوتے ہوئے، لیکن میں نے الحمدللہ اپنی ذاتی مفاد کو نہیں دیا، میں نے کہا نہیں کہ میں اپوزیشن میں ہی رہوں گا اور آزاد ہی رہوں گا۔
اور الحمدللہ ان کے جو ممبر ہیں ان سے بڑھ کے ہم نے اپوزیشن کی ہے. انہوں نے تو دکھاوے کا اپوزیشن کیا, ہم نے بھرپور اپوزیشن کیا گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے. آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت یہاں پہ عبوری صوبہ دینے کے لیے رضامند ہوا ہے تو اس میں اپوزیشن کا سب سے بڑا کردار ہے. ہم نے اسلام آباد میں دھرنے لگائے, ہم نے گلگت میں دھرنے لگائے, اور ہم نے 2018 آرڈر کو لاگو ہونے نہیں دیا, 2019-20 آرڈر کو لاگو ہونے نہیں دیا. آپ لوگوں نے دھرنے دیے ہیں, میرا خیال سے یہ تو ادھر اسلام آباد میں کچھ مہینے پہلے یہاں پہ جو ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ یہ طے ہو چکا تھا. یہ میرا خیال سے نہیں, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, 2017 میں سرتاج عزیز کا رپورٹ شائع ہو چکا تھا جس میں عبوری صوبہ انہوں نے دینا تھا 2017 میں. اگر آپ کو چاہیے تو میرے پاس ڈاکومنٹ بھی پڑا ہوا ہے, 2017 میں سرتاج عزیز نے اپنے رپورٹ میں پیش کیا تھا. اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. یہ فیصلہ بالکل ابھی ہوا ہے, لیکن اس فیصلے کو عمل درآمد کرانے میں گلگت بلتستان کی سابقہ اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن اراکین ہے, جس میں NULM کے اراکین ہمارے ساتھ نہیں تھے, باقی تمام اراکین نے مل کے ہمارے اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں ہم نے اسلام آباد میں جا کے دھرنا دیا. اس وقت جی یہ فیصلہ تو بہرحال کوئی تیسری قوت نے یا جو بھی کہہ لیں ان کے کہنے پہ یہ صوبہ بن رہا ہے, ورنہ ابھی بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے, مثلا نون لیگ کے خلاف. اور نون لیگ کے دور میں بھی یہ ڈن ہو چکا تھا کہ یہ صوبہ بنانا ہے, بالکل ہو چکا تھا, اور دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے اس وقت نہیں بنا. اور اس وقت بھی اگر بن رہی ہے تو یہ کریڈٹ ایک طرح سے MWM کو بھی جاری, کیونکہ یہ ان کی اتحادی جماعتیں ہیں. نہیں, وہ کس طرح آپ اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں نا, آپ پچھلے 5 سال میں آپ مجھ سے نہ پوچھے, کبھی جا کے آپ اسمبلی میں پتہ کریں کہ وہاں پہ کس نے کیا کردار ادا کیا ہے, اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا ہے. ان ٹیکس کے ایشو پہ میں آپ کو بتاؤں, ٹیکس کے ایشو پہ اس کمیٹی میں موجود تھا کہ اسلام آباد میں جس نے مذاکرات کیا اور 5 سال کے لیے ٹیکس کو ریلیف کیا, آن گراؤنڈ وہاں پہ وفاق کے ساتھ لڑنے والی ٹیم میں شامل تھا, وہاں پہ ہمارے اپوزیشن لیڈر شامل تھے. دے سکتے تھے, لیکن یہاں پہ آپ نے یہ بات چھیڑی تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں باقی آپ کی باتوں کے جواب تو MWM کے جو نمائندے تھے وہ ہی دے سکتے تھے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو بھی ادھر شامل کر لیتا. لیکن جو کچھ سوالات آپ نے جب جوابات دیے ہیں تو میں اس کو سوال کر رہا ہوں. اچھا منظور صاحب, آپ جو کچھ دیر پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مذہبی جماعتیں حلقے میں ترقی کے لیے رکاوٹیں ہیں, لیکن اکثر ایشوز پہ چاہے وہ قومی ہو یا علاقائی, چاہے وہ علاقے کے اندر ہو یا حلقے کے اندر ہو یا حلقے کے باہر, سارے ایشوز پہ یہی مذہبی جماعت, یہی مذہبی لیڈر, یہی سب سے آگے ہوتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلقے میں رکاوٹ ہے, آپ کے گندم کی سبسڈی کے مسئلے سے لے کے سب کچھ میں یہی لوگ آگے ہوتے ہیں. بہت زبردست آپ نے میرے دل کی بات آپ نے کی ہے, زبردست, جو میں بھول گیا تھا آپ نے خود یہ کوشچن کی. آپ ان سے بتائیں, کبھی ان کو پروگرام میں لا کر یہ سوال ضرور کریں, کیونکہ وہ جو جن جس میں وہ ہو کہ مطلب قوم کو لیڈ کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں, کیا اگر وہ سچ بولتے ہیں تو اس گندم سبسڈی کے ایشو کو خدا کو حاضر ناظر جان کے ان سے یہ پوچھیں کہ سب سے پہلے کون روڈ میں آیا تھا, کس نے پروٹیسٹ کی تھی. پورے گلگت بلتستان میں سب سے پہلے یہی بندہ ناچیز ہے, نئے گندم سبسڈی کے خلاف پروٹیسٹ کی تھی. اور اخبارات کی کٹ پیس, کیمرے کے آنکھ سے محفوظ کیے ہوئے ویڈیوز کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تاریخ تلخ مگر حقیقت یہی ہے کہ گندم سبسڈی کے لیے سب سے پہلے آپ بھی شامل ہوں گے, یہ میں نہیں کر رہا کہ آپ شامل نہیں ہوں گے. آپ کو میں تاریخ بتاتا ہوں, آپ نے کوشچن کیا نا, آپ پورا سنیں. پھر اس کے بعد غزے میں پروٹیسٹ ہوا. ٹھیک اسی ایام 1 سال کے بعد احسان ایڈوکیٹ کی سربراہی میں ایکشن کمیٹی پورے GB لیول پہ ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا, اور اس میں تمام پارٹیز کے ہیڈز کو اس میں ممبرشپ دی. اس میں منظور اختر بھی ہے, اس میں MWM والے بھی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی تمام پارٹیوں کے اس میں ایک ممبر جو ہیڈز تھے وہ ایز اے ممبر اس میں دی. پھر وہاں چیئرمین اس وقت احسان ایڈوکیٹ تھے, اور یہاں بلتستان ریجن کے کوارڈینیٹر غلام شہزاد آغا کو بنایا.
اور اس کے علاوہ جب اس کے لیے پروٹیسٹ شروع کرنے باقاعدہ ڈیٹ کا اعلان ہوا, یہاں میٹنگ ہوئی, گلگت میں میٹنگ ہوا, اور ایٹ اے ٹائم پورے گلگت بلتستان میں بیک وقت یہ پروٹیسٹ شروع ہوا. کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہی کی ہے تو باقی تمام پارٹیوں کو اس میں مطلب چندہ دینے کی برابری کی بنیاد پر اچھا ہر کسی نے پارٹیسپیٹ ایک غریب آدمی ہے تو کیا آج 2 لاکھ بری مثال اگر کم ہوا ہے تو آگے ہے نا روڈ پہ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی آگے ہیں. نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مذہبی پارٹی آگے نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ہائی جیکنگ. ابھی حال ہی میں یہ کاچو صاحب بھی بتائیں گے, دوسرے کسی سے بھی آپ دوسرے پارٹیوں کو بھی آپ سوال کر رہے ہیں, آپ فردن ہمارے حلقے کے یوتھ سے مطلب نوٹیبل سے آپ ان سے انٹرویو کریں, بتائیں گے 250 بیڈ ہاسپٹل جو 500 بیڈ کا ہے لیکن اس کا فیز 1 250 کا ہے, اور اس میں میڈیکل کالج بھی بننی ہے. اس کے لیے یہی بندہ ناچیز ہے جس نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا. یہاں ہم نے جس پر 1.5 سال سے میں لگا, یہاں ہمارے نیو بس اڈے کے پیچھے ہم نے آغا سید ابا رضوی تک اعتماد لے کر ہم نے ادھر وزٹ بھی کری. میں نے کمشنر بلتستان کو, ڈپٹی کمشنر کو, اسسٹنٹ انتظامی امور کے جتنا ایون گورنر تک میں نے اپروچ کی. یہاں ہم نے زمین فری آف کاسٹ دینے کے لیے بھی سب سے پہلے منظوری میں نے اعلان کیا. یہ کسی اور مذہبی جماعت کسی نے بھی نہیں. لیکن اس کے بعد پیغام آیا 411 سے, ہمارے ایڈوکیٹ محبوب ہے اور ماسٹر احمد ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے کمیونٹی کی زمین ہے 300 کنال فری کاسٹ ہم دے رہے ہیں. تو سنیں آپ, تو ہم جو ہے نا اس ہسپتال مقاصد کے لیے ہم زمین فری آف کاسٹ ہمارے جو ہے نا 300 کنال کمیونٹی کی مشترکہ زمین ہے ہم دے رہے, تو خدا کے لیے اس پروجیکٹ کو ادھر لائے. پھر ہم نے ہمارے انتظامی امور کے سربراہان کو وہاں پہ لے کے وزٹ کرایا, جگہ دیکھا بہت اچھا تھا. ہم نے بولا یہ بہتر ہے حلقے میں, چاہے ادھر ہو 411 میں, چاہے یہ بس اڈے کے ساتھ ہو, چاہے اسٹیڈیم میں ہو. یہ آگے جو اسٹیڈیم تھا حلقہ 1 میں, ہم نے بولا ہم نے کسی سے کوئی مخالفت نہیں کی, لیکن تک وہ ضرور کی. لیکن ایک ہوائی فائرنگ کیا ہوئی کہ پھر یہ ہم نے کیا. میرے تقدیر کا متن ہی ادھر 411 میں نے پورا تفصیلی تقریر کی ہے. آپ جیسے باشعور لوگوں نے کمنٹس کی, انہوں نے فیس بک پہ لگایا کہ منظور یوزر نے اپنے سپیچ میں اس ایشو پر جو تفصیلی ان میں تقریر میں جو انہوں نے بتایا اس سے عوام جیسے بہت اچھے مواضع پڑھے لکھے لوگوں نے سٹیٹس لگایا. میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے. لیکن کیا ہے مسئلہ یہ ہے ہر چیز میں ہائی جیکنگ. آج اگر میں آبا کعبہ میں ہونا جی تو انشاءاللہ اسی طرح کے ایشوز میں ہو تو ادھر جا کے میں 2 بات کروں, سب سے پہلے میرا ہی واہ ہوگا, بلے بلے ہوں گی. لیکن کاش ہم سالن بھی ہم بناتے ہیں, بریانی بھی ہم تیار کرتے ہیں, لیکن تیار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سمجھ لے کہ دوسرا کوئی کھانے کے لاتے اور بولتا ہے جی یہ پورا جو ہے نا پکایا ہی میں نے, یہ جو ہے نا سارا کچھ کیا میں نے. بیچارہ جس کا آنسو بہتے بریانی بنائی اس کا نام نہیں آتا ہے. لمحہ فکر یہی میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حلقہ ہے جس میں سر مذہبی چورن بکتا ہے, اور اس گلگت بلتستان کے پورے 24 حلقوں میں کہیں پر کوئی اثر نہیں, کہیں پر کوئی چورن نہیں بکتا. یہ دیکھیں پورا گلگت بلتستان اگر آپ دیکھیں باقی صوبوں کی بنسبت یہ مذہبی علاقہ ہے, مذہبی خطہ ہے. جس چیز کو آپ مذہبی چورن کہہ رہے ہیں, میرا خیال سے یہ سیاسی کوئی لفظ ہو سکتا ہے دوسرے سیاسی میدان میں, لیکن مذہب کے نام پہ آپ چورن جو کہہ رہے ہیں میرا خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. نہیں, اگر دوسرے حلقوں میں بھی اگر ہوتا ان کے سپورٹر دوسرے, میں کہتا ہوں ایک سیٹ لے کر اسلامی تحریک کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, پکڑ کے لائیں گے, کسی جو ہے نا اس کو پکڑ کے لائیں گے, کیا کریں گے اور کیا بتاتے ہیں ووٹ لیتے وقت. ناصر بھائی میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. جی ایک منٹ دیا سر, یہی تو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں, اور یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے یہ لوگ پتہ نہیں کیا اور یہی چیز جو ابھی کاچو صاحب نے کہا, اگر یہی چیز ثابت ہو جو 5 کروڑ کی بات ہے
फिर हम कहाँ जाए? सर जी वो 5 करोड़ का तरदीद हो चुका है। अब ये है सिर्फ कीचड़ को उछालने वाली बातें हैं। वो बंदा तरदीद कर चुका है, बयान दे चुका है। पीपल्स ठीक है। पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में जो एजुकेशन में टीचर्स भर्ती हुए, खुल्लम खुल्ला बोली लगा, क्या किसी ने कहा कि भाई मैंने पैसा दिया? जबकि सबको बच्चे बच्चे को पता है कि भाई पैसा लेके भर्ती किया। मैं आखिरी एक पॉइंट, आखिरी एक मिनट आप मुझे दे देना भाई। आखिरी एक पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है आपको बताने की, वो है मंजूर साहब के साथ, हजरत के साथ। मैं आपको ये बताता चाहूंगा कि बल्तिस्तान के 9 हलकों से लास्ट ईयर एमडीएलएम ने उम्मीदवार खड़ा किया है। आज आप मुझे ये बताएं कि चलो एक काची इम्तियाज ने गलती किया, काची इम्तियाज पे ब्लेम लगा, तो वो जो बाकी 8 कैंडिडेट इन्होंने क्यों छोड़ा इस पार्टी को? आज वो दूसरे पार्टियों में है, उसमें सबसे ज्यादा पीटीआई के साथ गए हुए लोग, यकीनन इस पार्टी के अंदर कोई मसला जरूर था। इसी वजह से इन्होंने छोड़ा। आज इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, किसी हल्के में इनके पास उम्मीदवार खड़ा रहने को नहीं है। आज गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों को वो सिर्फ 2 हलकों के एवज फरोख कर रहे हैं, अपने 2 हलकों के एवज फरोख कर रहे हैं, और इसको अपना बहुत बड़ा कारनामा बता रहा है। और इंशाल्लाह इलेक्शन में हम इनको बताएंगे कि हम बताएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है। इंशाल्लाह मुकाबले में हम मौजूद हैं। उनको अभी से खौफजदा नहीं होना चाहिए, अभी बड़ा टाइम है, अवाम ने फैसला करना है। काची इम्तियाज ने गलत किया था, एमएलएम ने गलत किया था, मंजूर इर्शाद ने गलत किया था, इसका हक अवाम को है, किसी इंडिविजुअल को नहीं है कि वो कहे। और जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि 5 साल के बाद अवाम को मौका मिलता है और अवाम अपने वोट के जरिए फैसला करता है, और उसको कबूल करना चाहिए। ऐसा ही है, और मुझे भी कबूल होना चाहिए, उनको भी कबूल होना चाहिए। और आखिर में ये है कि आप अपनी पार्टी छोड़ने की भी जिक्र कर रहे थे, तो शायद दूसरों ने छोड़ा होगा। बाज औकात पार्टी किसी अच्छे बंदे को ज़वाहिर देख के वो आगे लाते हैं, और बाज औकात नहीं पूरे 9 के 9 ने छोड़ दिया, ये सारे क्यों चले गए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आप इस पे जरा गौर करें, बराए मेहरबानी इस पे जरा गौर करें कि 9 के 9 बंदू ने क्यों छोड़े। एक बंदा जा सकता है, 2 जा सकता है, बदनामी हो जाती है पार्टी की। बाज़ औकात जो पार्टी बंदे को आगे लाते हैं, उनकी हरकत और उनके लेन देन या सीट वोट की फरोख्त की वजह से भी मसले हो जाते हैं। तो लिहाजा इन्होंने छोड़े हैं, बाकी लोगों ने छोड़ा है, उसका रीजन भी जरा आप मेहरबानी करके उनको ले आए, उनसे पूछे, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। राजा नासिर को ले आए, डॉक्टर मैसम को लेके आए, वजीर सलीम को लेके आए, शेख जाहिदी साहब को लेके आए, और दिगर जो फिदा अली शिगरी को लेके आए, हपलू से जो कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ था उसको जरा लेके आए कभी, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उन्होंने क्यों छोड़ा है। मेहरबानी काजी साहब, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी बात होती है हमारे इस मौजू पे। ओके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।